جی خدا کی سلامتی جی سبھی ممبران پہ۔ جی وان صاحب خدا کی سلامتی، این خان صاحب آپ پر بھی خدا کی سلامتی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے، خدا کا سلام ہو جی۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ حضور کی میٹنگ کی آج کنفرمیشن تو ہمیں مل گئی تھی کہ حضور تشریف لائیں گے، لیکن پھر حضور کا بعد میں میسج آیا انہیں کہیں جانا پڑ گیا آج، تو حضور نہ چاہتے ہوئے یعنی کہ حضور کو جانا پڑا، تو آج حضور ہمارے پاس میٹنگ میں ایک حضور نہیں آ پائیں گے، انہیں ہمیں میسج کرنا پڑا۔ تو ابھی اس میٹنگ کو ہم کیری آن رکھیں گے۔ حضور نے پھر میسج کیا تھا کہ میں اور سورج خان صاحب آج کی میٹنگ ہم دیکھیں، تو آج کا یہ ایک ہی سیشن ہوگا جس میں ہم بات چیت کریں گے۔ کوئی سوال ہو، کوئی سوچ، کوئی چیز ہم شیئر کرنا چاہیں تو اس میں ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ حضور کی رہنمائی میں یہ ہمارے لیے بڑی سعادت، اور خاص طور پر تھرسڈے کی جو میٹنگ ہے اس میں ہمارے شروع سے جو موقف تھے، موقف کہ ہم مشن کے حوالے سے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ہم بات کر سکیں، تو میں ابھی جو ہمارے ممبران اس وقت موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم ہے جی آپ کا جناب سید ملود صاحب، اوان صاحب، عاصم چٹر صاحب، نسیم خان صاحب ہمارے، اور این خان صاحب۔ حضور جی ہمارے خدا تعالیٰ کی سلامتی ہیں۔ جی سید صاحب خدا کی سلامتی جی۔ حضور ہمارے پاس آج نہیں تشریف لا پائیں گے، ان کا ہمیں بتایا تو تھا، حضور نے کنفرم کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، لیکن انہیں آج ایمرجنسی میں پھر جانا پڑا، اس لیے انہیں پھر میسج کرنا پڑا۔ تو آج میں اور شاید سورج خان صاحب تشریف لائیں، اگر وہ آسانی سے آج جوائن کر سکے تو ہم اس میٹنگ کے ایک سیشن کو ہی لے کے چلیں گے، اس 40 منٹ کے دورانیے کو، تو اسی کے اختتام پہ پھر ہم اینڈ کر لیں گے۔ میں دعوت دوں گا اگر ہمارے برادر سید مرود صاحب، سید احمد صاحب، خدا کی سلامتی جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اگر آپ کو بات شروع کرنا چاہیں؟ جی بہت شکریہ عطا بھائی، نہیں آپ کنٹینیو رکھیں۔ بس یہی کہنا تھا کہ میں نے درخواست یہ کرنی تھی ہمارے جتنے بھائی ہیں ان سے کہ اب یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں، انٹرویوز، اب یہ کام شروع ہو گیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں، اور جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں اس کے لیے چاہیے ہوتا، تو آپ ان کو کاپی کر کے اطہر صاحب کی ویب سائٹ سے یا حضور کی ویب سائٹ سے، تو ان ساری چیزوں کو آپ دوسری جو یوٹیوب چینلز ہیں، سوشل میڈیاز ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس سورسز ہیں، وہ وہاں پہ لگاتے چلے جائیں۔ ہم یہ کام کرتے چلے جائیں، اور اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو ہر روز اپنا حصہ بنا لیں، کیونکہ اگر 10-12 بھی ہم ڈیلی کرتے جائیں گے، اگر ہم 12 یا 15 لوگ بھی کرتے جائیں گے ڈیلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 150-200 چینلوں پہ ہماری چیزیں جانی شروع ہو جائیں گی، تو ایک دم سے اس کا اثر آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہی میں درخواست کرنی تھی۔ اور دوسرا، میں ابھی کام پہ ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے میں ذرا جلدی نکل جاؤں، تو مجھے معذرت خواہ ہوں میں اس سے لیے۔ جی بہت شکریہ، آپ کنٹینیو کریں۔ جی بہت شکریہ جی برادر محترم سید مولود صاحب، آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا جی، اور اس پہ ہمارے سبھی ممبران اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی سیکیورٹی میٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے چیٹ گروپس پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب کے جو بھی ہم ویڈیو واچ کرتے ہیں اس کے نیچے لنک تو ہوتا ہے کامنٹس کا، تو کسی بھی کامنٹس پہ جائیں تو تعلیمات وہاں پہ شیئر کی جا سکتی ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے جی، تو اسی طرح چلتے چلتے یہ تعلیمات پوری دنیا تک پھیلتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نواب صاحب نے، خدا کی سلامتی جی۔ نواب خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کی سلامتی، آپ سب کیسے ہیں؟ جی ہم خیریت سے ہیں جی، خدا کی بہت عنایت ہے۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی، کوئی بات کرنا چاہیں؟ حضور ابھی تشریف ہی لائے؟
حضور کا جی بس بر وقت ایک میسج آیا تھا، انہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے جانا پڑا، پروگرام تو ان کا تھا، کنفرم تھا ہمارے ساتھ، لیکن کسی مجبوری کے باعث پھر حضور نے میسج کر دیا کہ میں اتوار کو پھر میں لازمی ہوں گا، آج کا پروگرام آپ اور سورج خان صاحب دیکھ لیں، تو حضور ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے آج۔ چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک، آپ جی پلیز کیری آن کریں۔ جی شکریہ۔ زین بھائی اور فقیر صاحب دل صاحب خدا کی سلامتی جی، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، تو کیسے ہیں آپ، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ خدا کی سلامتی حضرات، بہت مہربانی۔ بالکل ہم نے جوائن کیا ہے، لیکن یہ آپ نے جو خبر بتائی کہ آج حضور محفل میں ظاہری طور پہ نہیں ہے، ویسے روحانی طور پہ تو ہمارے ساتھ ہیں، بے شک۔ تو انشاء اللہ تعالی ہمیں کمی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ دونوں جو ہے نمائندے ہیں حضور کے، تو انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بہت مہربانی جناب۔ بہت شکریہ جی۔ نسیم بھائی خدا کی سلامتی جی، کیسے ہیں آپ؟ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی چیز ہم سے پوچھنا یا شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نسیم بھائی۔ جی خدا کا سلام ہو۔ خدا کی سلامتی جی، کیسے ہیں آپ نسیم جی بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، میں سن رہا ہوں۔ جی جی شکریہ، جی بہت شکریہ نسیم بھائی، آپ کے اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں اور بڑے ہی دل کے قریب ہوتے ہیں، خدا کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنا یہ قرب، اپنی محبت اسی طرح سرشار فرمائے رکھے جی۔ بہت شکریہ آپ کے گروپس پہ ہر کام کا۔ اب ہم آسم چٹھا صاحب سے پوچھتے ہیں جی، خدا کی سلامتی آسم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سب ممبران پر خدا کی سلامتی ہو، سب نبیوں پر، پیارے بھائیوں پر، سب پر خدا کا سلام ہو۔ جی اللہ کا شکر ہے، خدا کی خیریت سلامتی سے، خدا کا فضل ہے، شکر ہے۔ جی کوئی بات کہنا چاہیں گے، کوئی بات، کوئی سوچ، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی پڑھے اب گروپ میں، بڑا پیارا وہ خدا کی تصویر آئی تھی جی روز میرے پاس، اور ساتھ میں نغمہ سورج بھائی بھیج دیتے ہیں اچھا سا سلیکٹ کر کے، تو بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کے جو ایفرٹس آپ کرتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے، آپ ایتھیس گروپ میں جاتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کے لیے اتنے اچھے اچھے لاجکس دیتے ہیں آپ، تو ان کا دل پھیرے، آپ کی اتنی محنت سے بتائی ہوئی باتیں ان کے دل میں اتارے خدا، اور وہ خدا کو دیکھ پائیں اور خدا کی طرف واپس آ جائیں، خدا کو پیار کریں یہ لوگ۔ اور جو امریکہ میں جو مسلمان تھا، وہ امریکن مسلم، جو کہ وہ سکھوں کے ساتھ بھی اس کا کافی تعلق رکھ رہا تھا، خالصتان کو بھی کہہ رہا تھا زندہ باد، اور ننکانہ گرو جو ہے ان کے، ننکانہ صاحب جو پیدا ہوئے تھے، کیا جی نام جی تھا اس کے لیے بھی جی ان کے لیے بھی سپورٹ کر رہا تھا وہ، آپ کو بھی وہ پروفیٹ اختر خان کے مخاطب کر رہا تھا، لیکن کچھ ایگنوسٹک تھا، کچھ باتوں پہ یقین کر رہا تھا، کچھ پہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ریسرچ وہ کرے گا، آپ کے ایفرٹس رنگ لائے، خدا اس کا دل پھیرے اور خدا سب کو ملے، اور تاکہ پتہ لگے لوگوں کو خدا زندہ خدا ہے، سب کو ملتا ہے، پیار کرتا ہے، تاکہ یہ ایتھیس لوگ خدا کی طرف واپس آئیں، خدا کو پیار کریں۔ آپ کے ایفرٹس کا میں بہت ہی زیادہ فین ہوں، آپ اتنی محنت سے باتیں کرتے ہیں، لاجکس دیتے ہیں، اطہر بھائی خدا تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو فروٹفل کرے، بہت زیادہ فروٹفل کرے، آمین۔ بہت شکریہ جی، آمین جی، بہت شکریہ عاصم چٹھا صاحب۔ ہم سبھی خدا کی اس کشتی کے مسافر ہیں اور ہماری منزل خدا کی ذات ہے، تو ہر شخص جہاں جہاں جو بھی کوشش کر رہا ہے، خدا سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ ساری کوششیں ان کی بنیاد حضرت مسیح زمانہ صاحب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شبہ دفعہ کی ہیں، تو ہمیں خوش قسمتی کو خدا کی شکر گزاری میں لے جانا چاہیے کہ ہمیں تو حضور نے بہت آسان کر کے مشن دے دیا کہ یہ لو تعلیمات اور اپنی گروتھ بھی کرو، اس کو انسانیت کو بھی دو، تو یہ حضور کے اوپر سارا کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ خدا کی خاص عنایت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا اس زندگی میں۔ اور ان محترم کا جن سے ڈبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ اپنے اپنے طبقہ فکر کے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کو اپنے سوالات کے جواب نہیں ملے، کچھ جو تھے وہ تھوڑا بہت ہی انہیں پتہ چل گیا، پھر ناؤ دے آر ان کمفرٹ زونز۔ تو یہ گرو نانک صاحب کے جو پیروکار ہیں بزرگ، اس طرح کے اور بھی کافی سارے ہمارے گروپس میں لوگ ہیں جو تعلیمات تو پڑھ رہے ہیں پوری طرح سے، حضور کو ایمان بھی لا چکے ہیں، لیکن انہیں پرانی دنیا کی جو
ترجیحات ہیں وہ انہیں مائل کرتی ہیں کہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے وہ انوائرمنٹ کو روحانی طور پہ یا دماغی سطح سے چینج کرنا، تو انہیں تھوڑا وقت لگے گا. تو ایسے لوگ کئی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ یہ بدل جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ہم یہاں پر اب دعوت دیں گے جی ہمارے عوان صاحب سے کہ وہ درخواست ان سے کہ کوئی بات کرنا چاہیں یا اپنا مائک آن کر کے کوئی نصیحت یا بات کوئی ان سے کرنی چاہیں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی عوان صاحب، خدا کی سلامتی. جی خدا کا سلام. کچھ چکر سے آ رہے ہیں مجھے، ویسے ہی پتہ نہیں طبیعت صحیح نہیں ہے. تو کہنا کیا ہے، میں نے آپ سے بات کہہ دی تھی تو انشاءاللہ اتوار کو کریں گے، پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی بات کریں گے. جی شکریہ. میں جی آپ کی طرف سے ممبران سے چھوٹی سی بات شیئر کر دیتا ہوں آپ کی طرف سے جو ہم نے کل کی تھی. وہ جی ہم چاہتے تو تھے کہ حضور ہوتے یہاں پہ اس وقت پروگرام میں، تو حضور سے ہم دعا بھی کرتے اس بارے میں تو جی کرواتے. تو یہ ہمارے ایک بچے ہیں جی جرمنی میں، عوان صاحب کے بہت ہی پیارے اپنے بچے ہیں، جو بچوں میں سے ایک ہیں. تو پوتا ہے میرا پوتا. جی ان کے وہ پوتے ہیں جی، اور 12 سال کی ماشاءاللہ ان کی عمر ہے. اور انہیں پہلی بار انہوں نے خدا کی تصویر کو دیکھا چند ہفتوں پہلے. تو ان کے من میں بڑے پیارے پیارے سوالات آئے، بڑے معصومانہ سوالات آئے کہ یہ خدا کون ہے. اور اس سوچ کو کچھ دنوں بعد جب حضرت ہمارے عوان صاحب نے جب اس بچے کو دوبارہ اتفاق ہوا وہ تصویر دیکھنے کا، حق تعالیٰ کی تصویر دیکھنے کا، جو پہلے اس جگہ سے غائب ہو چکی تھی جہاں سے پہلی دفعہ اس بچے نے دیکھی، تو اس کے کچھ سوالات تھے. پھر ہمارے عوان صاحب نے بڑی محبت سے بچے کو سارا تعلیمات کے بارے میں بتایا، اور اس کا رجحان، اس کا شوق دیکھا. وہ زیادہ سے زیادہ خدا کو جاننا چاہتا تھا. تو یہ ہماری تقریباً 1 گھنٹہ غالباً کم و بیش بات ہوئی تھی کل اس بارے میں. تو بڑی خوشی تھی. اور عوان صاحب کی یہ درخواست بھی تھی کہ حضور سے درخواست کی جائے دعا کے لیے کہ اس بچے کے لیے خاص دعا کریں کہ اس کی یہ جو محبت یا جو جستجو ہے خدا کے لیے اس چھوٹی سی عمر میں جو جاگی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے رات کو 2 بجے کہ اے خدا میرے دل میں اپنی محبت بسا دے یا مجھے اپنا دیدار کرا دے. تو خدا اس چھوٹے سے ننھے سے پودے کو اور ترقی دے، اسے پرانی دنیا کی بدبودار ہوا سے بچائے، محفوظ رکھے، اور ایک دن اسے پروان چڑھتے ہوئے ایک پھلدار درخت کی شکل میں دیکھنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے. تو ہم اتوار کو اس بات کو زیادہ کھولیں جی حضور کے سامنے. ابھی تک میں صرف اتنا بتاؤں گا. عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ آرام فرمائیں جی. خدا کے زیادہ آپ کو صحت تندرستی دے جی. اس سے زیادہ ہم اس بات کو بھی نہیں کھولیں گے. اور اب ہم جی عوان، سوری فار انٹرپشن عوان صاحب، خدا تعالیٰ آپ کو اچھی صحت دے، تندرستی دے. آج بھی میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی، سید ملوثہ شاہ صاحب کے لیے بھی اور اطہر بھائی صاحب کے لیے بھی، کہ آپ کے ایفرٹس بہت فروٹفل ہوں اور بہت سے لوگوں کو آپ حضور سے ملوائیں، حضور کے پاس لائیں اور حضور کے لوگ ادفا باندھیں. میں نے اپنی دعا کی اچھی صحت کے لیے بھی، خدا قبول فرمائے. جی جزاک اللہ. میں نے بھی آپ کے لیے ساری رات دعا کی، بلکہ میں نے اپنا جناب اطہر صاحب کو بھی سارا بتایا تھا کہ میں ساری رات سویا نہیں. آپ کے لیے، ہر فرد جماعت کے لیے میں نے دعا بڑی خصوصاً کی اس دن، نام لے لے کر، سید صاحب کے لیے، اطہر صاحب کے لیے، شکور خان صاحب کے لیے، آپ کے لیے خاص کر جو آپ نے کہا تھا رشتے کے بارے میں بھی. تو اس رات میں سو ہی نہیں سکا، بے قراری سی تھی. جزاک تو اللہ، جزاک اللہ. اس طرح محسوس ہوا مجھے کہ جیسے ساری دعائیں قبول ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے کامیابی دے. تو میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اور یہ واقعہ میں اپنے پوتے کا جو ہے نا، میں انشاءاللہ اتوار کو خود بتاؤں گا. ماشاء اللہ. آمین آمین. جی بہت شکریہ جی عاصم صاحب، عوان صاحب. اب ہم عین خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کہنا چاہیں، یا اگر ان کے پاس مائک اپنا آن کرنے کی سہولت موجود ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہنا چاہیں تو. جی خدا کی سلامتی اطہر بھائی. خدا کی سلامتی. کیسے ہیں آپ؟ اچھا اطہر بھائی، آج کل آپ ایتھیسٹ گروپ میں جو ہے نا، میری ایک رائے ہے،
ممبران کافی مجھ سے سینئر بھی ہیں، تو یہ اگر کیا کریں کہ اس دفعہ آپ 2 اپنے ممبر ایسے جن کو خدا نظر آ چکا ہے وہ لے کے جائیں، لیکن وہ ان کو تاثر یہ دیا جائے کہ وہ اطہر صاحب کو نہیں جانتے، نہ ہی کسی اور کو جانتے ہیں۔ نیکسٹ ڈیٹ پہ دوبارہ وہ آپ سے بھی سوال کریں اور دوسرے بندے جو ایتھیسٹ ہے اس سے بھی سوال کریں، ایسا ایسا پھر مزید 2 اور ممبران آپ لے کر جائیں اپنے، جنہوں نے خدا کو دیکھا ہوا ایسا، پھر وہ آپ کی تائید کریں، ایسا ان کو شو نہیں کروانا کہ یہ ان کو آج یہ میرے پہلے ممبران ہیں یا مجھے مل چکے ہیں، بس تاثر یہ دیں کہ یہ آپ کی اور اس ممبر کی میری پہلی ملاقات ہے اس پہ ایتھیسٹ گروپ میں پہلے۔ تو یہ جو ایتھیسٹ کا جو گروپ ہے، یہ جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا آپ کی، یہ اطہر بھائی بڑے لوگ دیکھتے ہیں، کافی یوٹیوب پہ بڑے ارد گرد لوگ، تو میری یہ رائے ہے کہ اگر اس طرح کا تھوڑا تھوڑا 2 ممبران کر کے لیتے جائیں، وہ سارے تقریباً جتنے بھی ممبران ہیں ہمارے جن کو خدا نظر آ چکا ہے وہ ساری اس میں ایڈ ہو جائے، لیکن وہ ایسا اس طرح ہو جائے کہ وہ ہر ایک کو آپ کی تائید کرنی پڑے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے، ایسا یہ ہمارے ممبران کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ میری صرف یہ رائے تھی، آگے بہتر آپ اطہر بھائی مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، دوسرے سینئر ممبر بھی ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میری یہ رائے تھی یہی۔ جی بہت شکریہ جی ندیم بھائی، بڑی زبردست رائے دی آپ نے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ممبران ہیں، وی ہیو مور دین کوالیفائڈ ممبرس، کہ 30 40 سال سے لوگ جو خدا کو ملتے آ رہے ہیں، حضور کے ساتھ مشن میں کام کر رہے ہیں، یا 10 20 سال سے، جیسے ہمارے ساتھ سید صاحب یہاں پر ہاں جی موجود ہیں، یہ بڑے عرصے سے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ان کو۔ ہمارے عوان صاحب بیٹھے ہیں، نسیم صاحب 4 5 سال مجھ سے بھی پہلے کے ہیں، اکثریت تقریباً 2.5 3 سال یا 2 سال سے اوپر ہو گیا، نواب صاحب کو یا 1.5 سال سے اوپر ہو گیا، زین صاحب کو بھی ان کے صاحبزادے جوائن کیے ہیں کچھ مہینے پہلے، آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا۔ تو ٹیم تو ہمارے پاس ہے بہت افیکٹو، اکثریت کو خدا کا دیدار ہوا ہے، جن کے ابھی میں نے نام نہیں لیے، ان میں ہماری فیملیاں بھی ہیں بہت ساری، جن میں سورج خان صاحب سر فہرست ہیں، جن کو خدا کی ذات ان کے گھر میں آ کے، ان کے فرنیچر پہ بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھنے کا شرف ملاقات بخشا، اور ہزاروں بار خدا کا دیدار ہوا ہمارے بہت سارے ممبران کو، انبیاء کو، ہم ان کو لا سکتے ہیں، اور ہم نے سب کو دعوت دی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارا ممبر اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وی پی این لگوائیں اپنے فونوں میں یا کمپیوٹرز کے اندر، تاکہ اپنے لوکیشن کو سیو کریں اور پھر جوائن کریں۔ میں تو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں، گروپس میں آئیں، اسٹریمز پہ آئیں۔ تو آپ کا سجیشن بڑا زبردست ہے، میں سبھی جو ممبران سنیں گے اس پروگرام کو، وہ بھی جو یہاں سن رہے ہیں اس وقت، وہ بھی میں چیز کو دہرا دیتا ہوں جی، کہ اگلی اسٹریم میں اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہے تو ہم 2 3 لوگ بالکل ہم جائیں، اور اردو اسٹریمز کے علاوہ ہم انگلش اسٹریم میں بھی جانے کی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بوقت ضرورت جرمن کے ممبران بھی موجود ہیں، جو انبیاء ہیں، برادر موزز، سائمن، پرافٹ جاکب، جاشوا، سینڈر، فیمیل پرافٹس میں بھی ہمارے پاس بڑے بڑے انبیاء موجود ہیں۔ تو ٹیم تو ہماری موجود ہے جی، لیکن چونکہ آغاز ابھی ہوا ہے لائیو سٹریمز کا، تو میں ابھی ان چینلز کو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے لیتے ہیں۔ بعض کا تو وہ ایک ٹائم پہ صرف ایک شخص کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ ایک بندہ ہی سوال کرتا ہے۔ تو کچھ اسٹریم جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ممبران لیں گے، تو ہم وہاں پر اپنے دیگر ممبران کو بھی لے جائیں گے، جو کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ڈفرینٹ اینگل سے، مختلف زاویوں سے بات کریں گے، اور اینڈ آف دا ڈے پھر انہیں جو سچائی ہے وہ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو اس سے بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا میں پھر جہاں پر بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں ان ویڈیوز کو، وہ اس کا تاثر لیتے ہیں۔ بڑا زبردست آپ کا یہ سجیشن ہے جی، اور میری دعا ہے ان ممبران کے لیے جو پاکستان سے یا پوری دنیا سے حضور کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی دعائیں، ان کی ساری ایفرٹس خدا کی ذات سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے،
اور وہ ان کوششوں کا جو پھل ہے وہ ہم انہی دنوں میں، آنے والے عنقریب دنوں میں ہم دیکھیں گے. اور یہ خدا بہتر جانتا ہے وقت اور مستقبل کو. بہت شکریہ جی. اب ہم دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے جی ہمارے پاس. تقریباً آدھا وقت ابھی پڑا ہے، تو میں ایک چھوٹا سا موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا جی، جس پہ ہم بات کریں گے. خدا کی محبت سے بڑھ کے تو کیا موضوع ہم تجویز کر سکتے ہیں. حضور کی تعلیمات کا جو سب سے بڑا جادو ہے، جو سحر ہے، اس تعلیم کا جو اثر ہے، وہ انسان کو خدا کے ساتھ ایسی ایک بھڑکتی ہوئی محبت کرنے کا ایک موقع، ایک بنیاد تیار کرتا ہے انسان کی روح کے اندر، اس کے جذبات کے ذریعے، کہ ہمیں خدا کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے. اور جب خدا نے سب سے پہلی تخلیق کو خلق کیا، اس وقت سے لے کے ابھی تک خدا کا یہی مقصد ہے کہ میری تخلیق جو ہے وہ مجھ سے ویسی محبت کر سکے جیسی محبت میں انہیں کرتا ہوں. اس محبت پہ وہ مجھے ویسا جواب دے جیسی محبت میں کرتا ہوں اس سے. تو اگر کوئی شخص پوری زندگی بھی خدا کی محبت کو جاننا چاہے، چلتا رہے، سفر کرے، قربانیاں دے، کراس اٹھائے، پھر بھی جو خدا کی محبت ہمارے لیے ہے، اور ہمیشہ سے کن کن جہانوں سے ہم آئے، خدا نے کیسے کیسے موقع دیے، اور جب تک ہم چلتے جائیں گے ہمیشہ کی زندگی میں جہاں بھی پہنچیں گے، خدا کی محبت کے سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری اس ادھوری سی محبت کو اگر ہم چل پڑتے ہیں تو یاد رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں اور ٹھکراتا نہیں ہماری محبت کو. لیکن اگر ہم مقصد کو پوری طرح سے تھام لیں تو وہ ہمیں آخرت کی زندگی میں اس روح میں آنے والی کمی اور اپنی مایوسی سے بھی بچا لیتا ہے کہ کاش ہم نے اس وقت کو غنیمت جانا ہوتا اور خدا سے اور گہرے طریقے سے محبت کی ہوتی. تو اگر کوئی شخص خدا سے محبت کر بیٹھے دل و جان سے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو وہ شخص باولا ہو کے خدا کے پیچھے چل پڑتا ہے، یا پھر خدا جو ہے اس کی محبت سے خوش ہو کے خود باولا ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. سننے میں یہ بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی مثال ہم مسیح زمانہ آزاد علیہ السلام کی اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں بقول حضرت زاہد زمانہ آزاد خان صاحب کے اتنے زیرو اکٹھے کیے، اتنی ناکامیاں اٹھائیں، اتنے لاسز، کہ ان صفروں کو وہ خود بھی نہیں گن سکتے. اور ان سارے صفروں کے سامنے خدا کی ذات نے اپنا ایک لگا دیا، اور ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی انمول ہو گئی ہے. کیونکہ جو محبت ہے حضور کی خدا سے، وہ ایک والہانہ ہے، ایک بھڑکتی ہوئی محبت. تو اس لیے خدا کی ذات حضور کی محبت میں مسٹک اور ایک وجدی حالت میں ملتی ہے. اکثر اوقات جب حضور سے ملاقات ہوتی ہے، اس محبت کا ذائقہ جو ایک انسان نے خدا کو دیا، کہ اس محبت کے ذائقے کے لیے خدا کی ذات صدیاں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال بھی نہیں بتا سکتے کتنا خدا کا انتظار کرنا پڑا اس انسانی محبت کے پھل کے لیے. وہ پھل اب آ کے خدا کو ذائقہ نصیب ہوا. تو یا تو خدا کا انسان ایسے ہو جائے کہ وہ اس کے لیے باولا ہو جائے، تو یا خدا پھر اس کی محبت دے کے خود اس کے پیچھے، کہ اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل، خدا خود وجد میں آ جائے. تو یہ تعلیمات ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہیں کہ یا تو ہم خدا کے وجد میں آ جاتے ہیں، یا پھر خدا جو ہے
ہمارے ساتھ اس وجد میں آ جاتا ہے. اور یہ وجد وہ راز ہے جو ہر شخص کا اس کے اپنے خالق کے ساتھ ایک انفرادی محبت کا تحفہ ہے. تو اس کے لیے ہماری سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ بنیاد جو حضرت زاد علیہ السلام نے ان تعلیمات کے اندر رکھ دی ہے کہ نہ صرف انسان، فرشتے، دیگر مخلوقات، جنتوں کی مخلوقات، اعلیٰ و افضل مخلوقات، بالا جنتوں کی مخلوقات، حتیٰ کہ ابلیس بھی اس محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا کہ تو ایک ایسا شخص ہے اور کیسا شخص ہے کہ تجھے مجھ پر بھی رحم ہے، مجھ سے بھی تیری محبت جو ہے وہ اتنی خالص، جب کہ میں نے 40 سال ہر وہ کوشش کی کہ جس سے تیرا مشن ناکام ہو، اور تجھے مجھ سے اتنی محبت. اور اس نے اپنا دل جو ہے وہ مسیح زمانہ زہاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھ دیا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میں واپس صبح کا ستارہ بننے کے لیے تیرے مشن میں خدا کی محبت کی ہوا کو، ان جنتوں کی ہوا کو دوبارہ مشاہدہ کرنے کے لیے میں جنگل میں آؤں گا. میں ہر اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں پر کوئی ایک بھی امید ہوگی کہ وہ چراغ جل اٹھے خدا کی بادشاہت پہ اس دنیا میں آنے کے لیے. کاش مجھے یہ سوال من میں ہوتا ہے کہ اگر تو خدا سے ملے تو اس سے پوچھنا کہ اے خدا تو نے اپنا دل پہلے کیوں نہیں بھیجا. کاش میں ایسے انسان سے پہلے ملا ہوتا جو ایک ایسی محبت کا سرچشمہ ہے جس کا اس نے کبھی پہلے اندازہ نہیں کیا تھا. تو وہ کبھی صبح کا ستارے کا اعزاز نہ کھوتا، کبھی اپنی روشنی نہ گنوا بیٹھتا. یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے. باب ہمارے حضور کی کتاب میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا کہ چوتھی جلد میں ہے یہ مضمون ابلیس کا. تو یہ ایک ایسی محبت کو تعارف کروایا ہے مسیح زمانہ زاد علیہ السلام نے جس میں خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے، اتنا آپ کے قریب ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ ان تعلیمات پہ ہمیں میسر ہوتی ہے جن کو مسیح زمانہ زاد علیہ السلام نے زندگی بھر کے تجربات سے لکھا. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمارے آسمانی والدین کا کہ ہمیں ہمارے ایسے کئی دوست، کئی ساتھی، کئی ون گاڈ فیملی کے ممبر ملتے ہیں جو روز ہمیں ایسے مشاہدات بتاتے ہیں کہ دل جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے کہ یہ عجوبہ اسی زندگی میں ہو گیا جس کا ہمیشہ سے حضور نے اپنی ساری زندگی کے کراسز اٹھاتے ہوئے خدا سے وعدوں کی شکل میں جو وعدے سنے تھے خدا سے کہ وہ پورے ہوں گے، وہ اس حضور کی زندگی میں ہی پورے ہونے شروع ہو گئے. تو میری یہ رائے بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو اس مقصد کے لیے سنیں کہ ہم خدا سے ایک ایسی بلبلہ انگیز، ایک ایسی بڑھتی ہوئی محبت میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنے والی زندگی میں اپنی ذات پہ ایک ہمارے ضمیر کے سامنے ہم مطمئن ہوں، خوش ہوں کہ ہم اپنے اس وقت میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو، اپنے ضمیر کو، اپنے جذبات کو اور اپنی روح کو ہم نے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ہم نے خدا کی طرف متعارف کیا، خدا کی طرف مائل کیا، خدا کی طرف ہم اسے یاد کر کے اور ان دو آنسوؤں کی طرف اپنے آپ کو لے آتے تھے، اپنی ہستی کو، کہ خدا کے اس غم میں، اس کی محبت میں ہم تڑپ اٹھیں. یہ دو آنسو جو ہیں یہ خدا کی ذات فرماتی ہے کہ یہ جو آنسو ہیں ان کی قیمت جنتوں کے پاس، فرشتوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی ان انمول آنسوؤں کا بدلہ صلہ نہیں دے سکتا. حتیٰ کہ جو شخص میری محبت میں آنسو بہاتا ہے ان آنسوؤں کا صلہ میں بھی نہیں دے سکتا.
ان کا صلہ پھر میں خود ہی ہوں. تو خدا اپنا آپ صلے میں دے رہا ہے کہ جو شخص میرے لیے روتا ہے، دل و جان سے محبت میں تڑپتا ہے، اس کا صلہ میں ہوں، اس کی منزل پھر میں ہی ہوں. تو جس کو خدا منزل کے طور پہ مل جائے، جس کو خدا صلے کے طور پہ مل جائے، تو وہ شخص اس پہ کسی کوہ مکان کی یا فرشتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ خدا کے نور کی کیسی آزادی میں رہتا ہے کہ اسے بالا جنتوں میں کیا، اس کو کوہ مکان کا ایک ایسا گھر مل جاتا ہے کہ وہ جب چاہے اس سارے ایگزسٹنس میں کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو میری دعا ہے اور درخواست بھی کہ ہم ان تعلیمات سے اپنے دل کو نہ صرف ایک فرض سمجھیں، بلکہ اپنا ایک ایسا شوق، ایک ایسی اپنی ضرورت ہے، ایک ایسی مضطرب، جیسے مریض کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایسی ضرورت ہے، ہمیں عادت پڑ جائے خدا سے محبت اور اس کے لیے تڑپنے کی، کہ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کا نام لے لے کے اسے یاد کر کر کے تو اس کی محبت میں ہم آہنگ ہو جائیں. تو یہ چھوٹا سا میں نے موضوع چنا جی خدا کی محبت کے بارے میں، اور دعا ہے کہ یہ ہماری سبھی ممبران کی میرے سمیت ہمارے دل کو چھو جائے، اور ہم دن کو، رات کو، دوپہر کو جو دنیا کا ہے اسے دے کے جان چھڑا کے باقی ساری یادیں، سوچیں، جذبات ہم خدا کے بارے میں سوچیں، اللہ کی محبت کے بارے میں سوچیں، اس کی طرف ہم اپنا دھیان کریں. تو ہم دعا شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں شاہین خان صاحب. خدا کی سلامتی جی شاہین صاحب، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی سر، خدا کی سلامتی ہو آپ پر. خدا کی سلامتی جی، کیسے ہیں آپ؟ اور سر آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خدا کی عنایت ہے جی. آج حضرت زاہد علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. انہیں پروگرام تھا ہمارے ساتھ، فائنل تھا، لیکن انہیں ایمرجنسی میں آج جانا پڑا، تو انہوں نے پھر بتا دیا کہ آپ آج کا پروگرام سوج خان صاحب اور میں دیکھ لوں. تو وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے پروگرام میں، لیکن اتوار کو ہمارے ساتھ وہ ضرور ہوں گے، اردو پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا معذرت کے ساتھ میں ذرا لیٹ جوائن کیا آپ کو، وہ کلمات جو ہے نا آپ بتا دیں ایک دفعہ، وہ جو بھی ذکر کر رہے تھے آپ. کوئی بات نہیں جی. آپ کون سے کلمات کی بات کر رہے ہیں جی؟ دعا کے؟ نہیں، جو ابھی کہہ رہے تھے نا آپ جو ہے نا دن رات جاگتے سوتے، یعنی جو ہے نا. جی جی، وہ میں بتا دیتا ہوں جی، بالکل میں بتا دیتا ہوں. وہ ہم اس مضمون پہ بات کر رہے تھے کہ ہم خدا کو اس طرح یاد کریں کہ جو دنیا کا ہے اس کو دے کے باقی ہر وقت ہم خدا کو اس طرح تڑپ کے یاد کریں کہ جیسے کسی شخص کو، نشہ کرنے والے کو نشے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اس طرح خدا کی یاد کے بغیر رہ نہ سکیں. تو پھر خدا کی محبت کے جو قدموں کے نشان ہیں وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. تو آپ دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، سونے سے پہلے، یا وہ ورد حضور نے بتایا ہے کہ سچے والدین میرے دل میں اپنی محبت بسا دے. تو وہ آپ پڑھیں، پڑھتے 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 اپنی دائیں طرف سو جائیں اور یہ کلمات پڑھیں کہ اے خدا تو میری روح کو جہاں چاہے لے چل. اے سچے والدین، میں اپنی روح کو تیرے حوالے کرتا ہوں. وہ میں لکھ کے بھی آپ کو بھیج دوں گا، اور ان کی مقدار بھی کتنی دفعہ پڑھنا ہے. تو بس دھیان اصل میں ان چیزوں کا، ورد کا، تسبیح کا، مناجات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا دھیان خدا کی طرف ایسے کر لیں کہ ان لمحات میں جب ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں ہمارے دماغ میں کوئی سوچ نہ آئے نہ جائے، ایسی یکسوئی آ جائے. اسی لیے نمازیں بھی فرض کی گئی تھیں یا دوسری دیگر عبادات، تاکہ وہ دھیان خدا کی طرف آ جائے، جس سے روحانی حصیں کھل جاتی ہیں. اس دھیان میں خدا نے ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ یہ ایک ایسی طاقتور چابی ہے کہ جیسے ہی دماغ کا گھوڑا جو ہے وہ آپ کی رفتار اس کی آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو جو شعور ہے وہ کوہ مکان کے یعنی خدا کے شعور سے آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے. کیونکہ آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، آپ کا دل خدا کے جذبات سے
بھرا ہوتا ہے، آپ اپنی سوچوں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور خدا کا تصور سامنے رکھتے ہیں، اس کا دھیان کرتے ہیں، اس کے لیے تڑپتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، تو اس سوچ میں چاہے آپ سو جائیں، چاہے آپ اس کی یاد میں بیٹھے رہیں، آپ کی روح کے اوپر دو قسم کے عوامل اثر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ کی روح سے اندھیرا نکلنا شروع ہوتا ہے اور نور کی چنگاریاں آتی ہیں آپ کی روح کے اندر. دوسرا، روحانی مخلوقات جو ہیں یا جو فرشتے جو آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بنیاد، وہ بیسز مل جاتی ہیں کہ آپ تک وہ رسائی کر سکیں، کیونکہ آپ کا دماغ راستے کی رکاوٹ نہیں بنا. یہی بنیاد خدا کو بھی، یہی بنیاد روحانی دنیاؤں کو ہم سے چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر سکیں ہماری روحانی جی ترقی کے سر. لیے. تو اس کو میں مضمون کے ساتھ بھی بول کے آڈیو میں آپ کے نمبر پہ دوبارہ بھیج دوں گا. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے جی، تو ہم دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے جی بعد سر. پھر ہم اس نشست کو ختم کر دیں گے. تو آپ میں سے کوئی اگر دوست، کوئی بھائی دعا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جی، یا میں کرتا ہوں جی پھر، اگر آپ کو اجازت دیں تو. اے ہمارے پیارے آسمانی والدین، ہم تیرے حضور اپنی زندگی، اپنی وفائیں پیش کرتے ہیں، اور ہم ان عہدوں کو، ان وعدوں کو یاد کرتے ہوئے جو ہم نے تیرے دل سے مسیح زمانے سے کیے ہیں، کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک تیرے ساتھ وفا کریں گے، تیرے مشن کے ساتھ، تیرے دل کے ساتھ، اور جو تیری دنیا کو لانے کے لیے، جو تیری دنیا کو لانے کے لیے لوگ اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، سچے آسمانی والدین، ان سب کو، ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں ایسی ولولہ انگیز محبت اور مسیح زمانہ حضرت زاہد خان علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی ایسی توفیق عطا فرما دے سچے والدین، کہ وہ میرے سمیت، میرے سچے والدین دل و جان سے اس مشن کو پوری دنیا کے ہر کونے کونے میں پھیلا دیں. سچے والدین، تیری محبت سے یہ کائنات سرشار ہو جائے، یہ دنیا کا ہر شخص تیری دل سے، تیری محبت سے، تیری نگاہ سے اس مخلوق کو، ہر مخلوق کو دیکھے. اے سچے والدین، تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت بسے. اے سچے والدین، تو ہمیں ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. ہمیں وہ بینائی عطا فرما جس بینائی سے ہم انسانیت کو تیری نگاہوں سے دیکھ سکیں، ہم روحانی اندھے نہ رہیں. اے سچے والدین، ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ ساری اپرچونٹیز، وہ ساری بنیادیں عطا فرما جن کو ہم استعمال کریں. وہ سارے پلیٹ فارمز ہمارے لیے جو تو نے آلریڈی عطا کیے ہیں، سچے والدین ہمیں اور زیادہ عطا فرما دے، تاکہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے تیری یہ محبت کی داستانیں، مسیح زمانہ تیرے خدا کے، تیرے دل کے ساتھ، حضرت زاہد خان علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت کی داستانیں، یہ تعلیمات ہم اور گہرائی سے دنیا کو پھیلا سکیں، اور اپنی زندگی میں ہی تیری محبت الفت کا رنگ، تیری پیاری بادشاہت کا رنگ اس دنیا میں دیکھ سکیں. سچے والدین، تو ہمارا آسمانی باپ ہے، ہم اس زندگی میں بھی تیرے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی ہم تیرے تھے، اور ہم ہمیشہ تیرے ہوں گے. بس ہمیں تیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرما، ہم تیرے ہو جائیں، ہمیں ایسا کر دے. آمین یا رب العالمین. ہم یہ دعا کرتے ہیں تیرے سچے نام سے، تیری محبت کے نام سے، اور تیرے دل حضرت زاہد خان علیہ السلام کے نام سے. آمین.